السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ منبر رسول میں جلوہ بار لائق صد احترام علماء کرام، اندلی بانے گلشن رسالت شورہ اسلام، عید میلاد النبی میں شرکت فرما خوش عقیدہ عوام۔ آئیے انتہائی خلوص و محبت، ادب و احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، نور مجسم، رحمت عالم، قائد اعظم، فخر دو عالم، حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عظمت میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وعلیہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے ہم آستان مجاہد ملت کے خادم ہونے کی حیثیت سے گلاب شاہی کے ان جوانوں، بچوں، بوڑھوں، مردوں، عورت کو مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے اپنے بچے کا یوم پیدائش برتھ ڈے نہیں منایا، آمینہ کے لال کا میلاد شریف منایا۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد میں اور ولادت کے موقع سے گھروں کو، مکانوں کو، دکانوں کو، شاہراہوں کو پھولوں سے، روشنیوں سے سجانے والوں، تمہارے خاندان کے مرحومین مسلمانوں کی قبروں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے نور سے جگمگا دے۔ آمین آمین ثم آمین۔ آج اس روشنی کی جتنی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، اس سے پہلے شاید اتنی ضرورت نہیں تھی۔ میں تقریر کے لیے حاضر نہیں آیا، میں ان جوانوں کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے آیا اور آج کے جلسے کی عظمت، اہمیت اور ضرورت بتانے کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ جانتا ہے کہ 2 تاریخ سے لے کے آج تک رات ہوتی رہی ہے، غلام مجاہد ملت کی بات ہوتی رہی ہے۔ میرے بزرگوں، کیندراپڑا شہر میں ایک میگزین بد مذہبوں نے شائع کیا، نام اس کا رکھا پیام اشرف۔ اس کے اخیر حصے میں سوال و جواب کا ایک کالم رکھا، اپنی جانب سے سوال کیا، ان کے مفتی نے جواب لکھ ڈالا۔ سوال یہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن میلاد منانا کیسا ہے؟ میلاد شریف کے موقع پہ گھروں کو، مکانوں کو روشنیوں سے سجانا کیسا ہے؟ جواب ان ظالموں نے لکھا، یہ غیروں کا طریقہ ہے، یعنی غیر مسلموں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں ہے، یہ بدعت ہے، کوئی ثواب کا کام نہیں ہے۔ اس طرح کے 4 سوالات لکھ ڈالے ایک ہی پیج میں اور اس کا جواب دے ڈالا۔ یہ اڑیسہ کے صوبہ کیندراپڑا کا فتنہ تھا۔
بیماری وہاں کی تھی، دوا کہاں سے ہوتی؟ آستانے مجاہد ملت سے اس کا علاج ہوا۔ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ وہاں کے مفتی صاحب دارالعلوم مجاہد ملت لے کے آ کے پہنچ گئے۔ ان میں سے مولانا مشکور ازہری، ممکن ہے کہ آپ کے بھتیجے ہوں، آپ دادا ہوں تو وہ پوتے ہوں، آپ نانا ہو تو وہ نواسے ہوں، آپ بھائی ہوں تو وہ بھائی ہوں۔ سوچئے کارنامہ کتنا بڑا ہے۔ ایسے موقع سے جس نے قلم اٹھایا اور بد مذہبوں کا دندان شکن جواب دیا، اس کا نام مفتی محمد مشکور۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مفتی محمد مشکور ازہری، نعرہ تکبیر۔ 4 سوالات ہیں، ہمارے 4 علماء نے جواب دیا اور اس کو کتابی شکل دے دی گئی اور کیندراپاڑا میں مفت اس کتاب کو تقسیم کی جا رہی ہے۔ زور سے بولیے۔ الگ الگ مولانا لوگوں نے، مفتیوں نے الگ الگ جواب دیا، ہمارے لوگوں نے الگ سوال کا جواب دیا، مگر عید میلاد النبی کے موقع سے روشنی کرنا کیسا ہے، گھر کو سجانا کیسا ہے، جھنڈا لگانا کیسا ہے، یہ جواب آپ کے مفتی مشکور ازہری صاحب نے جواب دیا۔ میں ان کو مبارکباد بحیثیت استاد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کتاب کی ضرورت پڑی، عید میلاد النبی کے موقع سے آپ نے محبت رسول کا پھول کھلا دیا اور عملی طور پر گلاب شاہی میں آپ نے محبت رسول کا یہ جھنڈا لگا دیا۔ زور سے بولیے۔ آپ اپنے علماء کا ساتھ دیجئے، آپ اپنے عالموں کی قدر کیجئے، جلسوں کی قدر کیجئے۔ بلا شبہ روز جلسے میں جانا الحمدللہ ہمارا کام ہے، مگر آج جن مداحان رسول نے نعتیں پڑھی ہیں وہ آپ کی سمجھ کے لیے نہیں ہیں، آپ کے علماء کی دانشمندی کے لیے، علماء کے ذوق طبع کے لیے، ان کے سماعتوں کی بلندی کے لیے انہوں نے اپنا کلام پڑھا۔ اس لیے یہ حضرات بھی دعاؤں کے مستحق ہیں۔ میں ایک واقعہ کہنا چاہوں گا اس موقع سے۔ آج سے 8-10 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ کوئی تہوار کا موقع تھا اور اس موقع سے ٹرین بڑی بھیڑ چل رہی تھی، گاڑی میں بڑا رش تھا۔ ایک ڈاکٹر اپنی پوری فیملی کے ساتھ گاڑی میں آ گیا، بیوی ہے، بچے ہیں، بچیاں ہیں، آ گیا۔ ٹکٹ ریزرویشن تھا مگر سیٹ کنفرم ہو نہ سکی تھی۔ ٹی ٹی سے ملا اور اس نے کہا ٹی ٹی صاحب پوری فیملی میرے ساتھ ہے، ایک سیٹ بھی اگر دے دو تو بڑی مہربانی ہوگی۔ ٹی ٹی نے کہا گاڑی میں دیکھ رہے ہو کتنا رش ہے، میں تمہارے لئے کوشش کرتا ہوں۔ چنانچہ ٹی ٹی اس ڈاکٹر کو ایک سیٹ دینے کے لیے لمبی ٹرین کے اس ڈبہ سے اس ڈبہ، اس بوگی سے اس بوگی دوڑتا رہا، بڑی تقویٰ کے بعد آیا اور اس نے کہا ڈاکٹر صاحب لگتا ہے آپ کا ٹائم اچھا ہے، آپ کا سمے اچھا ہے، ایک سیٹ مشکل سے مل سکی اور یہ فلاں سیٹ ہے، اس میں جا کے آپ آرام سے بیٹھیے۔ ڈاکٹر صاحب خوش ہو گئے، کوئی بات نہیں، ایک سیٹ ہے، ہم لوگ سب ایڈجسٹ کر لیں گے، بڑی مہربانی ٹی ٹی صاحب، بڑا شکریہ، بڑی مہربانی آپ نے کی۔ بولیے کتنا دیں گے تو ہم آپ خوش ہو جائیں گے، کتنا پیسہ ہم دے دیں؟ ٹی ٹی نے کہا ہمیں ایک پیسہ بھی نہیں چاہیے۔ اس نے ڈاکٹر نے اپنے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا، نوٹوں کی ایک بڑی سی گڈی نکالا اور اس نے کہا ٹی ٹی صاحب آپ بڑے غیرت مند معلوم ہوتے ہیں، زبان تو نہیں کھولیں گے مگر جو محنت آپ نے کیا ہے یہ پوری نوٹ کی گڈی یہ آپ کے نام ہے، اسے قبول کر لیجئے۔ ٹی ٹی نوٹ کی گڈی کو ترچھی نظر سے دیکھا اور اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے میرے بارے میں غلط فیصلہ لیا، شاید میں آپ کو اپنے بارے میں سمجھا نہ سکا، یہ پورے نوٹ کی گڈی نہیں، مجھے تو ایک پیسہ بھی نہیں چاہیے۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے ایک لفظ میں جواب دیا، اس لیے میں نہیں لوں گا کہ میں مسلمان ہوں۔ زور سے بولیے،
میں اس لیے نہیں لوں گا کہ میں مسلمان ہوں، ہمارے لفظوں میں میں اس لیے نہیں لوں گا کہ میں 12 ربیع الاول کا ماننے والا ہوں، میں اس لیے نہیں لوں گا میں جشن عید میلاد النبی منانے والا ہوں، میں اس لیے نہیں لوں گا کہ عید میلاد النبی کے موقع سے میں مکانوں کو سجانے والا ہوں، جھنڈا لگانے والا ہوں، نبی کا نعرہ لگانے والا ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا کیا مطلب؟ جو مسلمان ہوتا ہے اسے دولت سے محبت نہیں ہوتی، اسے نوٹوں کی چاہ نہیں ہوتی۔ ٹی ٹی نے کہا دولت سے محبت کسے نہیں ہوتی ہے، نوٹوں کو کس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، مگر ہم مسلمان ہیں، رسول کونین کے غلام ہیں، ہم کی کوئی چیز لینے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں وہ حلال ہے کہ نہیں ہے، وہ جائز ہے کہ نہیں ہے۔ سن لیجئے میں مسلمان ہوں، میں نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، جو خدمت میں نے انجام دیا یہ میرا کرتبیہ تھا، یہ میرا فرض تھا، میں نے فریضہ انجام دیا، اس کے عوض میں سینٹرل گورنمنٹ سے مجھے تنخواہ ملتی ہے، اس کے بعد اگر ایک پیسہ بھی میں لے لوں گا میرا اسلام منع کرتا ہے، میرا رسول منع کرتا ہے، میری شریعت منع کرتی ہے، میرا دین منع کرتا ہے، میرا مذہب منع کرتا ہے، وہ میرے لیے رشوت بن جائے گا، وہ پیسہ میرے لیے رشوت بن جائے گا۔ رشوت ایسے ہی حرام ہے جیسے شراب حرام ہے، رشوت ایسے ہی حرام ہے جیسے کتے کا گوشت حرام ہے، رشوت ایسے ہی حرام ہے جیسے سور کی بوٹی حرام ہے، رشوت ایسے ہی حرام ہے جیسے پیشاب حرام ہے، اسی طرح رشوت بھی حرام ہے۔ اس لیے میں مسلمان ہوں، میں ناجائز اور حرام طور پر ایک پیسہ بھی نہیں لے سکتا۔ وہ ڈاکٹر تھا، پڑھا لکھا انسان تھا، ٹرین میں سفر کر رہا تھا، اپنے آپ کو وہ دیکھنے لگا، اس ٹی ٹی کو وہ دیکھنے لگا، اپنا کارنامہ دیکھنے لگا، اس کا کردار دیکھنے لگا، سوچنے لگا، ضمیر نے آواز دیا، بیبیک نے بادھا دیا، میں بھی انسان ہوں، یہ بھی انسان ہے، میں بھی تنخواہ پاتا ہوں، یہ بھی درما لیتا ہے، میں بھی لوگوں کی خدمت کرتا ہوں، یہ بھی انسان کی سیوا کرتا ہے، مگر اس کا دھرم اسے کتنا بلند کر دیا ہے، اس کا مذہب اسے کتنا اونچا کر دیا ہے، اس کے رسول اسے کتنی بلندی پہ پہنچا دیے ہیں، لوگوں کی خدمت یہ کرتا ہے مگر رشوت کے نام پہ ایک پیسہ نہیں لیتا۔ مگر میں ڈاکٹر ہوں، مجھے بھی تنخواہ ملتی ہے، میرا حال کیسا ہے کہ مریض تڑپ رہا ہوتا ہے، میں نوٹوں کی فرمائش کرتا ہوں، مریض ایڑیاں رگڑ رہا ہوتا ہے، میں فیس کی فرمائش کرتا ہوں، مریض دم توڑ رہا ہوتا ہے، میں پیسے کا مطالبہ کرتا ہوں، مریض جان طلب ہوتا ہے، میں پیسے کا مطالبہ کرتا ہوں۔ میں انسان ہوں، انسانیت کا درد نہیں رکھتا، میں آدمی ہوں، آدمیت کا سوچ نہیں رکھتا۔ اس لیے ضمیر کی آواز تھی، ٹرین میں رہتے ہوئے ڈاکٹر نے کہا ٹی ٹی صاحب کل سے میرا مذہب کوئی اور تھا، آج سے میرا مذہب وہی ہے جو تیرا مذہب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علامہ مفتی محمد حنیف صاحب مصباحی، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج سے میرا مذہب وہی ہے جو تیرا مذہب ہے۔ اس نے ٹرین میں پکار اٹھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، دیکھا آپ نے نبی کے قانون پہ ایک بندہ چلتا ہے، مصطفیٰ کے طریقے پہ ایک مسلمان چلتا ہے۔ وہ مولانا نہیں ہے، قرآن پڑھ کے سنا نہیں رہا تھا، وہ عالم نہیں ہے، حدیث پڑھ کے دین بتا نہیں رہا تھا، وہ دعوت اسلامی کا مبلغ نہیں ہے کہ فیضان سنت پڑھ کر سنت کا راستہ دکھا رہا تھا۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، زور سے بولو، ہر فرد ہے ملت کے مقدس کا ستارہ۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اسلام کی بلندی کے لیے قربانی دینے پڑے گی، ہم مسلمان ہیں، عظمت اسلام کا پرچم لہرانا پڑے گا۔ میرے بزرگوں، ہمارا ٹی ٹی ٹرین کے ڈبے میں بتا چکا ہے کہ میں مسلمان ہوں، نبی کے طریقے پہ چلوں گا۔ وہ ٹرین کے ڈبے میں ہے، عظمت اسلام کا جھنڈا لے رہا ہے، شوکت اسلام کا پرچم بلند ہو رہا ہے۔ اے میرے بھائیوں، آج یہ موقع آ گیا، صدیاں
अशरफ अली थानवी से लेकर आज तक के दौर कई 100 बरस गुजर गया, आज भी बदमज़हब नबी के नाम पे हम फूल सजाते हैं, उनके सीने में सांप लौटने लगता है। हम मकान सजाते हैं और उन्हें सांप सूंघ जाता है। हम घरों को चरागा करते हैं। आज भी ये लोग बिदअत होने का फतवा देते हैं, शिर्क होने का फतवा देते हैं, माइकी पे बोलते नहीं हैं, किताबें छाप रहे हैं। अगर यकीन ना आए तो केंद्रापड़ा की सरजमी पे उनकी किताबें देख लो, मालूम क्या हुआ। वो नबी की गद्दारी के लिए अगर तैयार हैं, ऐ धामनगर के मुसलमानों, ऐ मुस्तफापुर के मुसलमानों, आस्ताने मुजाहिदे मिल्लत की चूम के आज से यहद करो, अगर अशरफ अली थानवी का कुत्ता नबी की दुश्मनी के खिलाफ उठाएगा, मुजाहिदे मिल्लत का वफादार उसका हाथ काट लेगा, उसका सर कलम करेगा, उसके वजूद को मिटा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। बातिल से डरने वाले है आसमां नहीं हम, बोलिए जोर से। बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा, जोर से बोलिए। हम मुजाहिदे मिल्लत के मानने वाले हैं, जो बात बरेली में कहते हैं वो मुस्तफा की गली में कहते हैं, जो बात हम बरेली में कहते हैं वो मुस्तफापुर की गली में कह रहे हैं। जोर से बोलिए। अपने बच्चों को बेदार कीजिए, अपनी नस्लों को बेदार कीजिए, अपने खून को बेदार कीजिए। हम मर तो सकते हैं मगर नबी के गद्दार के साथ कभी समझौता नहीं कर सकते। ये क्या बात हुई, वहां भी हमारे मुस्तफापुर को आने लगा, देवबंदी पैसा दे के हमारे ईमान का सौदा करने लगा। मेरे मुस्तफापुर के जवानों, मैं सिर्फ तुमसे ये कहना चाहूंगा, मैं वही एक झंडा लगाने वालों के ईद मिलादुन नबी के मौके से परचम उठाने वाले उन हाथ को मुबारकबाद पेश करने के लिए मैं हाजिर हूँ। वह बच्चे का, वह जवान का कड़ियल हाथ हो, या एक बच्चे का नन्हा सा हाथ हो, या एक 60 और 80 साल के कांपते हुए बूढ़े का हाथ हो, अगर अजमते मुस्तफा का झंडा तूने थामा है, तेरे हाथों को सलाम, हाथ के झंडे को सलाम, झंडे में लगे हुए डंडे को सलाम। जरूरत पड़ गई है, हमने अपने हाथ में मुस्तफा की अजमत का झंडा ले लिया है, और जरूरत आ गई तो हम अपने हाथ में तलवार भी उठा सकते हैं, हम अपने हाथ में खंजर भी उठा सकते हैं। हम वो जबान काट लेंगे जो नबी के खिलाफ हिलेगी, हम वो आंखें फोड़ देंगे जो नबी की अजमतों के खिलाफ बुरी नजर से देखेगी, हम उसे वजूद को मिटा देंगे जो नबी के खिलाफ धड़कता हुआ नजर आएगा। इसलिए ये काम मुजाहिदे मिल्लत के गुलामों का है, मुस्तफापुर के दीवानों का है, मुस्तफापुर के रहने वाले उस शाह के रसूल का है। ये ना समझो कि हमें मिटा दिया जाएगा, तू न मिट जाएगा। ईरान के मिट जाने से है आया, यूरिश तातार के अफसाने से पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। एक और वाक़या अर्ज करूंगा, मक्का में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत के बाद 13 साल आप तशरीफ फरमा रहे, उम्र शरीफ की जब 40 बहारें हो गईं, अल्लाह के नबी ने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया। मेरा नबी उस वक्त भी नबी था जब तमाम इंसानों के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जसद खाकी तैयार किया जा रहा था। उस वक्त भी अल्लाह के रसूल थे, उस वक्त भी मेरा नबी था, उस वक्त भी मुस्तफा जाने रहमत रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। मगर नबूवत का ऐलान 40 साल के बाद किया। ऐलान नबूवत के बाद आप मक्का शरीफ में 13 साल रहे, फिर आपने मदीना हिजरत फरमाया, 10 साल आप क़याम फरमा रहे, अल्लाह को प्यारे हो गए। मेरे बुजुर्गों, अभी मक्का की सरजमी पे मेरे नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया, घर के लोग दुश्मन हो गए, अपने बेगाने हो गए। जो राहे मुस्तफा में पलकें बिछाया करते थे वो अब कांटे बिछाने लगे। हद हो गई, एक औरत दिन भर मकान को झाड़ू देती थी, रात भर मकान को साफ किया करती थी, जितना कूड़ा कुरकुट होता सब इकट्ठा कर लेती और उसे इंतजार होता इसी रास्ते से कल नबी का गुजर होगा, इसी रास्ते से अब्दुल्ला के नूरे नजर का गुजर होगा, इसी रास्ते से ताई हलीमा के पारे
जिगर का गुजर होगा, मैं उनके सर के ऊपर, मैं उनके चेहरे मुबारक पर ये कूड़ा कुरकुट डाल दूंगी, ये गंदगी डाल दूंगी। जरा आलम तसव्वुर में सोचो, रुखे मुस्तफा का आलम क्या है। चांद जहां चांदनी की भीख लेता है उसे रुखे मुस्तफा कहा जाता है। सूरज जहां रोशनी की खैरात लेता है उसे मुस्तफा का चेहरा कहा जाता है। कलियां जहां तबस्सुम की अदाएं सीखती हैं उसे रसूल का ज़ेरे लब तबस्सुम कहा जाता है। फूल जहां मुस्कुराने का शऊर हासिल करते हैं वो मुस्तफा जाने रहमत की अदाओं का नाम है। जहां जमाल की भीख लेते हैं उसे मुस्तफा जाने रहमत का रुखे रोशन कहा जाता है। उस नूरानी चेहरे के ऊपर ये औरत है, घर भर का कूड़ा कुरकुट डालती है, एक नहीं दो दिन नहीं वो डालती रहती है। अगर हम होते तो रास्ता बदल देते कि ट्रैफिक जाम है, हम दूसरी गली से चलते हैं, हम दूसरे रास्ते से चलते हैं, हम दूसरे रह गुजर से गुजर जाएंगे। मगर नहीं, नबी जानते हैं कि इसी रास्ते में कांटा बिछा है, सो तो भी नबी गुजर रहे हैं। नबी जानते हैं इसी गली से मुझे मेरे सर पे कूड़ा कुरकुट डाला जाएगा, तो नबी जा रहे हैं। मैं वाकया का सिलसिला रोक के कहना चाहूंगा, मेरे मुस्तफा इस रास्ते में कांटा बिछा हुआ है, आप रास्ता बदल दें। इस रास्ते पे औरत कूड़ा कुरकुट डालने वाली है, आप अपना रास्ता बदल दें। मेरे मुस्तफा मदीने मक्के की गली से उनका किरदार जवाब देता है। दुनिया का इंसान और होता है, अल्लाह का रसूल और होता है, दुनिया का आदमी और होता है, अल्लाह का पैगंबर और होता है। नबी रास्ता बदल देने के लिए नहीं आता, नबी अपना रास्ता बदलने के लिए नहीं आता, भटके हुओं को खुदा का रास्ता दिखाने के लिए आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा हनीफ साहब क़िबला मिसबाही। नबी अपना रास्ता बदलने के लिए नहीं आता, बदले हुआ को खुदा का रास्ता दिखाने के लिए आता है। और शराब के मैं कदे में जाने वाले को इश्के मुस्तफा के मैं खाने का रास्ता दिखाता है, काबा का रास्ता दिखाता है, खुदा खाना का रास्ता दिखाता है। मैं अर्ज करना चाहूंगा, ऐ मुस्तफा के रह गुजर के कांटो, ऐ मक्का की गलियों में बिखर जाने वाले कांटो, कांटो तुम्हारा मिजाज ये है कि तुम बदन में चुप जाया करते हो, तुम्हारी तबीयत ये है कि तुम पांवों को छलनी कर दिया करते हो, तुम्हारा मिजाज ये है तुम जहां आते हो वहां नासूर बन जाता है, तुम जहां चुप जाते हो वहां दर्द पैदा होता है, तुम जहां चुप जाते हो वहां कसक पैदा होती है, तुम जहां चुप जाते हो वहां खून बहने लगता है, लहू के कतरे टपकने लगते हैं। क्या हाल होगा तुम्हारा जब मेरे मुस्तफा तुम्हारे ऊपर से गुजर गए होंगे। तुमने कहीं मेरे नबी के तलवाए नाज को चुप तो नहीं दिया, तकलीफ तो नहीं पहुंचाया। मक्के की गली रह गुजरे मुस्तफा से वो मुकद्दस कांटे हमें जवाब देते हैं, मौलाना तू भी नबी का दीवाना, हम भी नबी के दीवाने हैं, तुम भी नबी के शहदा, हम भी नबी के काकुलो रुख के दीवाने हैं। हम हुए के तुम हुए के मीर हुए, सभी उसी जुल्फ के असीर हुए। सुनो, जब नबी हमारे दरमियान तशरीफ लाए, हम कांटे जरूर हैं, हम रास्तों के कांटे जरूर हैं, मगर हमारा मुकद्दर बेदार था। अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए, जैसे हमने देखा नबी कौनैन है, उनका तलवाए नाज है, मुस्तफा जाने रहमत है, उनका पाए मुबारक है। हम चुप नहीं गए बल्कि आगे बढ़ के नबी के तलवा को हमने चूम लिया है। हम चुभते नहीं हैं, नबी के कदम को तलवे को हम चूम लेते हैं, खुशबख्ती पे जरा झूम लेते हैं। मैं अर्ज करना चाहूंगा, अल्लाह के रसूल उसी रास्ते से गुजरे, औरत कूड़ा कुरकुट डालती रही, ये सिलसिला चलता रहा। कुछ दिनों के बाद एक दिन मेरे नबी का गुजर हुआ, आज औरत ने कूड़ा कुरकुट न डाला, दूसरे दिन मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए, औरत कूड़ा कुरकुट डालना जैसे भूल सी गई। तीसरा दिन हुआ नबी गुजरे और औरत ने कूड़ा कुरकुट न डाला, तो नबी के उठते हुए कदम रुक गए। नबी ने पूछा वो बात क्यों, क्या हुई वो औरत, क्या हाल है उस औरत का जो मेरे रास्ते मेरे चेहरे पे जो कूड़ा कुरकुट डाला करती थी। लोग दंग रह गए, इन्हें अपनी तकलीफ की फिक्र नहीं है, कूड़ा कुरकुट डालने वाले की फिक्र है, उन्हें उनकी याद आ रही है। लोगों ने कहा बड़ी बदबख्त थी वो औरत जो आपके चेहरे पे कूड़ा कुरकुट डालती थी, अच्छा हुआ वो 3 दिन से बीमार
بیمار ہے. نبی نے فرمایا نہیں اچھا نہیں ہوا کہ وہ بیمار ہے, اچھا نہیں ہوا وہ بیمار ہے. وہ بیمار ہے تو پھر اس مریضے کے پاس مجھے لے چلو, وہ بیمار ہے تو پھر اس مریض کے پاس مجھے پہنچا دو, وہ بیمار ہے پھر بستر مرگ کے پاس مجھے لے چلو. چنانچہ لوگ لے کے آئے اس عورت کے پاس جو عورت نبی کے راستے نبی کے چہرے پہ کوڑا کرکٹ ڈالا کرتی تھی. وہ عورت بستر میں ہے اور بستر میں پاؤں میں دم نہیں کہ کھڑی ہو سکے, ہاتھ میں توانائی نہیں کہ اٹھ سکے. جیسے نبی کو اس نے دیکھا, اس نے کہا بدلہ لینے کا یہی دن تھا عبداللہ کے شہزادے, آمینہ کے لال, اسی دن کا تم انتظار کرتے تھے. میں بیمار پڑ جاؤں تو بدلہ لوگے, توانائی میرے پاؤں کی سلب ہو جائے گی تو انتقام لوگے, ہاتھ اٹھ نہ سکیں گے تو بدلہ لینے کے لیے تم آ گئے, یہ اچھا موقع تم نے دیکھا. نبی نے مسکرا کے کہا نہیں, میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا, تیرے زخم جگر پہ مرہم رکھنے کے لیے آیا ہوں, تیری بیماری کا علاج کرنے کے لیے آیا ہوں, تیری مرض کو دور کرنے کے لیے آیا ہوں. بول تیری طبیعت کیسی ہے, بول تیرا مزاج کیسا ہے, بول تیرا بخار کیسا ہے, بول تیری پریشانی کیسی ہے. بستر میں ہے وہ عورت. ذرا اندازہ لگائیے, عالم تصور میں جائیے, مکہ کی گلی میں نبی کے چہرے مبارک پہ کوڑا کرکٹ ڈالنے والی عورت ہے. جب وہ بیمار ہو گئی ہے, اس کا حال پوچھنے, اس کی عیادت کرنے, اس کی تیمارداری کرنے کے لیے اللہ کے رسول آ گئے ہیں. بستر میں سوئی ہوئی ہے, نگاہ کے سامنے نور خدا جلوہ فرما ہے, بستر میں سوئی ہے, آنکھ کھلی ہے, کندیل عرش کی کندیل مسکراتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس نے وہ پکار اٹھی, تم سچے ہو عبداللہ کے بیٹے, تم سچے ہو تمہارا دین سچا ہے, تم سچے ہو تمہارا مذہب سچا ہے, تم سچے ہو تمہارا پیغام سچا ہے, تم سچے ہو تمہارا میسیج سچا ہے. تمہیں اپنی تکلیف کی فکر نہیں ہے, تمہیں غلاموں کی تکلیف کی فکر ہے, تمہیں لوگوں کی تکلیف کی فکر ہے, اس لیے تم نبی ہو سکتے ہو. بستر میں پکار اٹھی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, پیغام اسلام, کردار مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ. ذرا زور سے بولیے, پیاسے رہو گے ساتھی کوثر کو چھوڑ کر, بد مذہبوں کے دامن میں چلے جاؤ گے, زندہ رہ کے مر جاؤ گے, مرو گے تم مٹ جاؤ گے. زندہ نبی کا نام لیتے رہو, کہتے رہو نبی زندہ ہیں, زندہ ہیں, زندہ ہیں. حبیب الرحمان نے کہا زندہ ہیں نبی, تو انہیں مجاہد ملت بنا دیا گیا. بریلی کے امام احمد رضا نے کہا میرا نبی زندہ ہے, انہیں اعلیٰ حضرت بنا دیا گیا. اجمیر کے معین الدین نے کہا نبی زندہ ہیں, انہیں سلطان الہند بنا دیا گیا. بغداد کے عبد القادر نے کہا نبی زندہ ہیں, تو انہیں غوث اعظم بنا دیا گیا. کربلا کے حسین نے کہا میرا نانا نبی زندہ ہے, انہیں شہید اعظم بنا دیا گیا. اس لیے اعلیٰ حضرت نے ہمیں تعلیم دی, یا حبیبی یا رسول اللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں, سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے, چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. میرے بزرگوں, آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی کے قانون پہ چلیں. نبی نے ایک بیمار کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے, قانون بن گیا, بھائی بیمار ہو تو بیمار پرسی کے لیے ہم جائیں گے, ابا بیمار ہو تو تیمارداری کے لیے ہم جائیں گے, سسر بیمار ہیں حال پوچھنے کے لیے ہم جائیں گے, رشتہ دار بیمار ہیں ہم بھی خیریت لینے کے لیے جائیں گے, پڑوس بیمار ہے ہم اس کی عیادت کے لیے جائیں گے. سنو, نبی کی حدیث کا مفہوم یہ ہے, ایک مسلمان اگر دوسرے مسلمان کی صرف بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے, اگر فجر جاتا ہے تو رات تک شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں. اور اگر شام کو اپنے بھائی
بھائی کی بیمار پرسی کے لیے جاؤ گے، سچے نبی کا وعدہ ہے رات بھر صبح تک یعنی 12 گھنٹہ فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے اٹھو عید میلاد النبی کا جلسہ منانے والوں، یہ نفرتوں کی دیوار توڑ دو، محبتوں کے پھول کھلاؤ۔ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ عید میلاد النبی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ گلی کو سجاؤ، مکانوں کو سجاؤ، دکانوں کو سجاؤ، تاکہ تمہارے گھر کی روشنی دیکھ کے کوئی وہابی کے گھر میں عشق مصطفیٰ کی روشنی پہنچ سکتی ہے، کسی بدعقیدہ کے گھر میں مصطفیٰ کی محبت کا دیا جل سکتا ہے۔ اس لیے بیدار ہو جاؤ، اس لیے جوانوں بیدار ہو جاؤ۔ تم ندیم فیضی کی نعت پڑھو، تم نسیم سحری کی نعت پڑھو، تم کوئل کا ترانہ گنگناؤ، اس لیے کہ وہ منہ اچھا ہے، وہ زبان پیاری ہے، وہ ہونٹ اچھا ہے، جس میں فلمی گانے نہیں ہوتے، مصطفیٰ کے ترانے ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے میری گفتگو مکمل ہو گئی، نعت سن سن کے قدرے تھک گئے تھے، اس لیے میں نے ایک بات کہی، اپنے عالموں کی آپ قدر کیجئے۔ ہمارے سب شاگرد ہیں الحمدللہ، الحمدللہ ہمیں یہ شرف مجاہد ملت کے آستانے کی خدمت کی برکت ہے۔ اب اڑیسہ کا گوشہ گوشہ جہاں ہم پہنچتے ہیں یہ ہمارے شاگرد موجود ہیں۔ انہوں نے ضد کیا کہ جب تک میرے بارے میں کہ جب وہ نہ آئیں گے تو میں اپنی شادی نہیں کروں گا، انہوں نے کہا وہ پڑھائیں گے۔ میرے بزرگوں کوئی فخر کی ہمیں کوئی فخر کی بات نہیں، یہ ان کی سعادت مندی کی بات ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ دعا کوئی بھی کر سکتا ہے، مگر ایک باپ جو اپنے بیٹے کے لیے دعا کرے گا اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ ایک استاد جو اپنے شاگرد کے لیے دعا کرے گا اس کا کیف ہی کچھ ہوگا۔ ہم تو کچھ نہیں ہیں، بس نسبت مجاہد ملت ہے، مجاہد ملت کے آستانے کی غلامی ہے، ان کے روزے کی بھیک اور خیرات ہے۔ میرے بزرگوں کوئی جلسے کے بارے میں کوئی خوش فہمی نہیں، مولانا مشکور ازہری سے میں نے کہہ دیا ہے اس محلے میں جلسہ ہونا چاہیے، کبھی بھی ہمیں نذرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حق ہے۔ ہم نے ان سے کہا کہ اس جلسے محلے میں جلسہ ہونے کی ضرورت ہے، کبھی بھی ہمیں نذرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ زور سے بولیے۔ یہ بات مولانا مشکور ازہری کے لیے نہیں ہے، پورے مصطفیٰ پور کے ہر بچے کے لیے ہے۔ جب بھی تم نبی کا جلسہ کرو گے ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، جب بھی تم غوث اعظم کی محفل سجاؤ گے غلام غوث تمہارے ساتھ ہوگا، جب بھی تم یوم اعلیٰ حضرت مناؤ گے یہ بریلوی تمہارے ساتھ ہوگا، جب بھی تم مجاہد ملت کا جشن مناؤ گے مجاہد ملت کے نالین کا غبار تمہارے ساتھ ہوگا۔ تم وہابیوں کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تم دیوبندیوں کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ، تم بد مذہبوں کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ جب سے پل بن گیا ہے تمہیں خوشی ہو رہی ہوگی کہ یہ پل بن گیا، تمہیں خوشی ہو رہی ہوگی کہ یہ پل بن گیا۔ ہر اچھائی کے پیچھے کچھ خرابیاں ہوا کرتی ہیں، ہر خرابی کے بعد، ہر تکلیف کے بعد، ہر مشقت کے بعد آرام ہوا کرتا ہے۔ یہ پل بنا اچھا ہوا، یہاں سے جاج پور کی دوری سمٹ گئی ہے، مگر یہ پل بن جانے سے ایک نقصان یہ بھی ہوگا کہ وہاں کے جو بد عقیدہ ہیں بنجھار پور کے وہ دوڑ کے دندناتے ہوئے اس راستے سے آئیں گے۔ یہ راستے سے گزر جائیں تو ہمیں گوارا ہے، مگر ہمارے گھر نہ آنے پائیں، ہماری مجلس میں نہ آنے پائیں، ہمارے دسترخوان پہ نہ آنے پائیں، ہمارے دروازے پہ آنے نہ پائیں، اس لیے کہ اس دروازے پہ، اس گھر پہ، اس جھوپڑی پہ مجاہد ملت آیا کرتے ہیں، اس جھوپڑی پہ رسول کونین کا فیضان آیا کرتا ہے، اس جھوپڑی پہ اعلیٰ حضرت کا فیضان آیا کرتا ہے، اور جہاں نبی کا غدار ہوتا ہے وہاں نبی کے وفادار مجاہد ملت نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے اس بات کی آپ ضرورت محسوس کریں اور یہ جلسہ سجائیں، اپنے شاعروں کو سنیں، اپنے نعت خانوں کی باتیں سنیں اور دل سے ان کی قدر کریں، نعت پڑھیں اور وہابی دیوبندی بد مذہبوں کے لیے اور امام حسین کے غلام بن جائیں، اعلیٰ حضرت کے غلام بن جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔